أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم یہ گمان کر بیٹھو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، کہ ان کو بیماریوں نے مصیبتوں نے آ گھیرا اور حتیٰ کہ وہ جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد یہ گمان نہ کرو کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، بلکہ آزمائش شرط ہے۔ یعنی ایمان لاؤ گے تو آزمائش ضرور آئے گی، کچھ نہ کچھ امتحان ضرور آئے گا، کچھ نہ کچھ پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں ضرور آئیں گی، ان پر صبر کرنا لازمی ہے۔ خالی ایمان لینا ایمان کے اوپر شرط ہے، جنت تو ضرور ملے گی، لیکن یہ بات ہے کہ اس کے اوپر امتحان ضروری ہے۔ امتحان ضرور آئے گا، پریشانیاں ضرور آئیں گی، مصیبتیں ضرور آئیں گی۔ جس طرح کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حتیٰ کہ پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑی۔ یہ سارے معاملات یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمائشیں گزاری ہیں، مصیبتیں گزاری ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اسی طرح پچھلے نبیوں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری مدد کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم گھبرا گئے، بلکہ تم سے اگلے لوگوں پر بہت بڑے بڑے امتحان آئے تھے، حتیٰ کہ ایمان لانے والوں پر جو اللہ اس کے نبی پر ایمان لاتا تھا، موحد ہوتا تھا، اس کے سر پر آرا رکھ کے اس کو چیر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ کنگھیاں بنا کر ان کے جسموں کو نوچا جاتا تھا، اور ان کے بچوں کو سامنے ان کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے میرے صحابہ تم صبر کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میں اس چیز کو آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ میرا دین میرا رب ضرور پورا کرے گا۔ جو میں دین لایا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں دین لایا ہوں میرا دین میرا رب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے اندر ضرور پہنچائے گا، حتیٰ کہ ایسا امن آ جائے گا حضر موت سے لے کر اور مقام صنعا تک، مقام صنعا سے لے کر حضر موت تک اتنا امن پھیل جائے گا، کوئی شخص چلتا پھرتا سواری پر آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ پر امن اور پر سکون جائے گا۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ میرے بھیڑ بکریوں کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اس کے علاوہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ اتنا امن آ جائے گا۔ یہ اشارہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور صحابہ کرام نے آزمائش میں مبتلا، لیکن یہ وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا تو ایک عورت ہیرا سے چلی تھی اور مکہ مکرمہ جا کر اس اکیلی عورت نے طواف کیا، اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ کوئی ڈاکیوں کا خطرہ، نہ کوئی قتل و غارت کا خطرہ، یعنی ایسا امن آیا تھا۔ یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حوصلہ دیا تھا، صبر کی تلقین کی تھی کہ آزمائش آئے صبر کے ساتھ بھگتانا ہے، تکلیف آئے صبر کے ساتھ بھگتانی ہے، پریشانی ہے صبر کے ساتھ اس کو پورا، مصیبت آئے جو کچھ بھی آزمائش تمہارے اوپر ہے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہر مشکل کے بعد آسانی فرمائیں گے۔ جس طرح سورۃ علم نشرح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو آپ
یہ گمان رکھیں، صبر کریں کہ اس مصیبت کے اوپر اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اجر دے گا جنت کے اندر، اور اس مصیبت کے بدلے اس دنیا کے اندر بھی اس مشکل کے بعد ضرور کوئی آسانی آئے گی۔ ایسا ہوا تجربہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی ضرور آتی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام نے بھوکیں کاٹی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے تھے۔ دیکھو ابتداء اسلام کے اندر بہت پریشانیاں تھی، اب بھی اسی طرح پریشانیاں رہتی ہیں، کسی نہ کسی صورت کے اندر آزمائش رہتی ہے، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی دکھ آ گیا، کبھی اولاد چلی جاتی ہے، یعنی اولاد کی خواہش تو ہر انسان کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اولاد دے کر لے جاتا ہے، اور کبھی رزق دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مقصد یہی ہے کہ بندہ جب ایمان لائے تو پھر صبر کے ساتھ اللہ کی ہر امتحان کے اندر کامیابی کی دعا کرے، اور صبر کے ساتھ رہے، صبر و استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، نہایتی استقلال کے ساتھ ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی کے اندر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر گمان رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد ضرور آسانی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق